الحمدللہ الذی خلق النور من النور وانزل النور علی الطور والبیت المعمور والسقف المرفوع فی کتاب مستور فی رق منصور بقدر مقدور علی نبی محبور الحمدللہ الذی هو بالعز مذکور وبالفخر مشہور وعلى السراء والضراء مشہور وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین الذین ذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا صلی علی محمد لعنت اللہ دائما باقیہ علی آدائهم وغاصب حقوقهم ومنکر فضائلهم ومصائبهم اجمعین اما بعد قال الامام الصادق علیہ السلام شیعتنا کونوا لنا زینا ولا تکونوا لا شیئا مجلس عزا کی قبولیت کے لیے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے، وسعت رزق کے لیے، دعاؤں کی مستجابی کے لیے ایک مل کر بآواز بلند صلوات بھیجیے گا۔ اللہ صلی علی محمد۔ دعا ہے پروردگار متعال ذکر پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کا وعدہ کرنے والا اللہ حجت خدا کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ جتنی جتنی دعائیں میرے سپرد ہیں مالک دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ جتنے جتنے مومنین اور مومنات ذکر سید الشہداء ابی عبداللہ الحسین کی رونق بنے ہیں، خدا آپ کے گھروں کو برونق رکھے۔ جو بچ گئے ہیں میرے خیال میں وہ میرا ذوق رکھتے ہیں، تو آپ ایک روحانیت والی صلوات بھیجیے گا۔ اللہ صلی علی اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ اجازت ہے ذکر شروع کریں؟ یہ شوال المکرم کا مہینہ ہے اور یہ مہینہ منسوب ہے امامت کی مسدس سے۔ امام ششم وارث صداقت پیغمبر سے منسوب ہے۔ امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب ہے یہ مہینہ۔ صلی علی محمد وآلہ۔ اس امام سے منسوب ہے کہ جس امام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان امام علیہ السلام کا دور بڑا آسان تھا، لیکن یہ غلط بات ہے۔ خاص و عام کہتے ہیں کہ امام کا دور بڑا آسان تھا، طلاب بھی کہتے ہیں، کچھ علماء بھی کہتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ امام کا دور آسان نہیں تھا، امام کا دور بڑا مشکل تھا۔ ایک بات کہتا ہوں، اس بات سے اندازہ لگانا کہ امام کا دور کتنا آسان تھا اور کتنا مشکل تھا۔ ایک شخص نے اپنی زوجہ کو طلاق دے دی، غصہ کے عالم میں، پھر اس کو شرمندگی ہوئی۔ کچھ وقت کے بعد وہ چلا امام سے مسئلہ پوچھنے کے لیے۔ بات بڑی آسان ہے اور زیادہ آسان کر کے بتاؤں گا۔ کہاں سے چلا؟ کوفہ سے چلا مدینہ، امام صادق سے مسئلہ پوچھنے کے لیے۔ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب غدیر پر پہرا تھا، سقیفہ آزاد تھا۔ جو بچ گئے ہیں مولا معرفت والوں کو سلامت رکھے۔ بڑا مشکل زمانہ تھا۔ وہ کوفہ سے چلا مدینہ امام سے مسئلہ پوچھنے کے لیے۔ بڑا سفر کر کے جا رہا تھا، ابھی وہ مدینہ میں داخل نہیں ہوا، اس کو اس کا ایک دوست مل گیا۔ اس دوست نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں امام سے مسئلہ پوچھنے کے لیے جا رہا ہوں۔
میری طرف توجہ فرمائیں. اس نے کہا شکر کر تیری زندگی بچ گئی. تجھے خبر نہیں امام کے گھر کے چاروں طرف جاسوسوں نے مکان لیے ہوئے ہیں. جو کوئی امام سے مسئلہ پوچھنے جاتا پھر اس کی تو لاش بھی نہیں ملتی. اس نے کہا میں نے امام سے مسئلہ پوچھنا ہے پھر کیا کروں؟ اس نے کہا سبزی فروش بن جا. مولا معرفت والوں کو سلامت رکھے جو لفظوں کی قدر کر رہے ہیں، جو سمجھ رہے ہیں. اس نے کہا سبزی فروش بن جا. اس نے چند سبزیاں خریدیں، ایک ٹوکری میں رکھیں، ٹوکری کو سر پہ بلند کیا، پورے مدینے میں چکر کاٹ رہا ہے، اعلان کر کے کہہ رہا ہے سبزی لے لو. کیونکہ وہ سبزی فروش بن گیا تھا. ہر دروازے پر جاتا، دروازہ کھٹکھٹاتا، لوگوں سے کہتا سبزیاں لے لو. جاسوسوں نے اس کی کارروائی کو دیکھا، وہ رک گئے. جاسوسوں نے سمجھ لیا کہ یہ سبزی فروش ہے. پورے مدینے کا چکر کاٹنے کے بعد آخر میں امام کی گلی میں پہنچا. امام کے گھر کے سامنے سے گزر رہا تھا، اچانک امام کا دروازہ کھلا. اندر سے نوکر کی آواز آئی، میرا مالک کہہ رہا ہے اندر آ، پہلے سبزی دکھا پھر خریدوں گا. مولا آپ کو سلامت رکھے. بھائی پہلے سبزیاں دکھاؤ. یا علی ایسے نہیں بھائی، کلیجے کی طاقت سے شرما کے نہ نعرہ لگایا کرو حیدری. پہلے سبزیاں دکھاؤ پھر ہم سبزیاں خریدیں گے. ملک صاحب اندر داخل ہوا. تیرے میرے چھٹے امام نے اس کی سبزیوں کو دیکھنا شروع کیا. اور بھائی معصوم ہوتا ہے. مومن ہوتا ہی وہ ہے جس کے پاس معرفت ہو. بے وقوف کبھی مومن نہیں ہو سکتا. کیا کیا امام نے؟ امام نے اس سے چند سبزیاں خریدیں. مولا سبزیاں بھی خریدتے رہے. امام نے ساتھ ساتھ مسئلے کا جواب دیا. معصوم نے فرمایا گھر چلا جاؤ، اپنی زوجہ کو گھر لے آؤ، کیونکہ 1000 مرتبہ ایک نشست میں بار بار طلاق طلاق کہنے سے طلاق نہیں ہوتی. امام زمانہ آپ کو سلامت رکھے. حیدری ایک نشست میں بار بار 3 مرتبہ تو تھوڑا ہے نا. اگر کوئی 1000 مرتبہ بھی طلاق طلاق کہہ لے، امام الصادق نے فرمایا کہ طلاق نہیں ہوتی. آخر میں امام نے فرمایا سبزیاں بیچ کے گھر جا، جاسوس تیرے پیچھے لگے ہوئے ہیں. تو بات سمجھ میں کتنا مشکل دور تھا. امام الصادق کا دور بڑا مشکل تھا. اس کے باوجود بھی اس زمانے میں فرزند زہرا نے دین مصطفی کو اتنی قوت عطا فرمائی. مکہ ہو، مدینہ ہو، کوفہ ہو، یمن ہو، بغداد ہو، مصر ہو، ہر چوک پر لوگ حدیث رسول بیان کرتے تھے. اور کہتے کیا تھے؟ وہ کہتے تھے قال الصادق قال الامام. ہم نے جعفر الصادق سے سنا. اپنے بھی کہتے تھے، پرائے بھی کہتے تھے. حدیث کون؟ نبی کی بیان کرتے تھے. اور کیا کہتے تھے؟ ہم نے امام الصادق سے سنا. یہ کیوں کہتے تھے؟ سنی شیعہ مستند علماء نے لکھا ہے 400 علم ایک وقت میں ایک یونیورسٹی کے اندر پڑھائے جاتے تھے. وہ کتابیں ضائع ہو گئی ہیں. بغداد کے اندر جب ہلاکو خان نے آگ لگائی، وہ تیرے مذہب کی بنیادی اور اہم کتابیں جل گئی تھیں. شاہ صاحب چونکہ آپ کا تعلق یونیورسٹیوں سے ہے، یہ وہ بات کر رہا ہوں جو اعلیٰ نصاب کی باتیں ہیں. سنی شیعہ علماء نے لکھا ہے کہ 33 کتابیں بچ گئی تھیں. تیرے مذہب کی صرف 33 کتابیں بچ گئیں جس پر آج تیرا مذہب قائم ہے. باقی اس وقت ظاہر ہوں گی جب وہ ظاہر ہوگا. بھئی جس کے ظاہر ہونے سے اللہ کے نظام کا دین بچے گا.
یہ جو بنی عباس کا دور ہے نا، چونکہ بہت طویل گفتگو ہے، میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں اس کو بہت مختصر کر کے پڑھوں. یہ جو بنی عباس کا زمانہ تھا، بنی عباس کی سلطنت کا پہلا بادشاہ تھا عبداللہ الصفا، اور اس کا دوسرا بادشاہ تھا منصور دوانکی. بس یہی بات سنو اور اس کے بعد میں اسی امام کی شہادت پڑھوں گا. منصور دوانکی کے دربار میں ایک دہریہ مذہب کا شخص آیا. اس نے آ کر بادشاہ سے کہا کہ میں تجھے قرآن پر یقین ہے؟ یہ جو تمہاری اللہ کی کتاب ہے قرآن، اس کو تو مانتا ہے؟ یہ دہریہ کون ہے؟ سنا ہے اس سے پہلے نام؟ یہ چہرے کی تھکاوٹ بتا رہی ہے کہ تمہیں نہیں پتا کہ دہریہ کون ہے. دہریہ وہ مذہب ہے جو کسی بات کو نہیں مانتے، وہ اللہ کو نہیں مانتے. دہریہ وہ کہتے ہیں جو کچھ بھی ہے ایک نفس کی وجہ سے ہے، نہ جنت ہے نہ جہنم ہے، نہ حساب و کتاب ہے نہ سوال و جواب ہے، کچھ بھی نہیں. دہریہ کسی کو نہیں مانتے. اس دہریہ شخص نے کہا منصور دوانکی سے، قرآن پر یقین ہے؟ بادشاہ نے کہا 100%. اس نے کہا پھر میں آیت پڑھوں؟ اس نے کہا پڑھو. اس دہریے نے کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر. تمہارے قرآن میں ہے کہ اللہ ہر چیز پر. صاحب ادھر تلوار لے کر جلاد کھڑا ہوا. اس دہریہ مذہب کے شخص نے مسکرانا شروع کر دیا. پتہ نہیں کون سی خاموشی ہے، میں نہیں توڑ سکتا. امام زمانہ تمہیں سلامت رکھے. اس نے تلوار کو اٹھایا، دہریہ مسکرا پڑا. بادشاہ نے کہا تجھے قتل کر رہے ہیں، تو ہنستا کیوں ہے؟ اس نے کہا ہنستا اس لیے ہوں، میں مر جاؤں گا کوئی اور سوال پوچھے گا. امام زمانہ معرف اللہ کہتا ہے اگر میرا اللہ چاہے ہزاروں اللہ بنا سکتا ہے. دہریہ نے کہا، دربار میں سناٹا چھا گیا جس طرح ابھی چھا گیا ہے. دہریہ نے کہا پھر 1 2 3 4 5 6 اللہ نہیں ہو جائیں گے؟ امام نے فرمایا مرضی جتنے بن جائیں، 100 بن جائے، 1000 بن جائے، بنانے والا ایک ہی خالق ہوگا، باقی مخلوق ہوگی. ملوکیت نے اتنا نقصان پہنچایا ہے آل محمد کے گھرانے کو صرف اقتدار کے لالچ میں. یہ میرے وہ امام ہیں جنہوں نے مذہب کو ثقافت عطا فرمائی. حسنات بھائی، یہ وہ تاریخ پڑھ رہا ہوں کہ آپ کو بھی کسی ممبر پہ کام آ سکتی ہے. یہ میرا وہ امام ہے جس نے عزاداری حسین کو زندگی عطا فرمائی. اس امام نے بی بی زینب عالیہ کے خطبوں کو زندگی بخشی. ایک دو جملے مصائب کے میں نے عرض کرنا ہے اسی امام کی شہادت کے سلسلہ میں. عزاداران امام مظلوم، آل محمد کے دشمنوں نے مفت میں لعنت لی ہے. چند دن صبر کر لیتے. میں نے پہلا جملہ مصائب کا کہا ہے، کچھ عزادار میری طرف دیکھ رہے ہیں، میں پھر دہراتا ہوں. ہمارے ائمہ کے قاتلوں نے مفت میں لعنت اپنے حصے میں لی ہے. چند دن صبر کر لیتے. ہر امام بی بی زینب عالیہ کی چادر پہ رو رو کے خود ہی مر جانا تھا. اجرکم اللہ وجعلکم اللہ من الباقین. بطول کا ہر بیٹا بی بی زینب عالیہ کی چادر پہ رو رو کے خود ہی مر جانا تھا. چند دن صبر تو کر لیتے، لیکن کیا کیا انہوں نے؟ کسی امام کو زہر دیا، کسی امام کو تلوار سے. عزاداران امام مظلوم، جس امام کی میں شہادت پڑھنے جا رہا ہوں، سکہ علماء نے مقتل کی کتابوں میں لکھا. ہمارے ائمہ کے پاس تو اتنا وقت بھی نہیں تھا سید زادہ.
کچھ عزادار ایسے ہوتے ہیں جو مجلس میں روتے ہیں نا، ان کے چہرے کی روحانیت بتاتی ہے بہت درد رکھتے ہیں. کبھی علی اکبر کی جوانی پہ رونا، کبھی حضرت عباس کے بازوؤں پہ رونا، کبھی بی بی زینب عالیہ کی بے ردائی پہ رونا. منبر کی پاکیزگی کی قسم علامہ جعفر شوستری نے اپنے مقتل میں لکھا ہے امام الصادق کے متعلق. ایک دن لوگوں نے، دشمنوں نے رات کو چھپ کے تیرے چھٹے امام کے گھر میں آگ لگا دی. امام کے گھر کا سارا سامان جل گیا. جب امام کے شیعوں کو پتہ چلا، امام کے محبوں کو پتہ چلا، وفد بنا کے امام کے گھر آئے تعزیت کے لیے. سید ظفر شاہ جی جب امام کے گھر پہنچے، امام کی حالت کیا تھی؟ امام الصادق کی آستینیں الٹی ہوئی، مٹی پہ رخسار رکھے ہوئے زمین پہ لیٹے ہوئے امام دھاڑے مار کے رو رہے ہیں. امام کے شیعوں نے کہا مولا سامان کے جل جانے پہ اتنا رو رہے ہو، مولا گھر کے جل جانے پہ اتنا رو رہے ہو. امام نے منہ پہ ماتم کر کے فرمایا میں کب گھر کے جل جانے پہ رو رہا ہوں؟ مولا تو پھر کیوں رو رہے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں جب میرے گھر میں آگ لگی میری پردہ دار کبھی دائیں طرف دوڑتی تھیں کبھی بائیں طرف دوڑتی تھیں. امام فرماتے ہیں اس وقت مجھے شام غریباں کربلا کے میدان میں زینب عالیہ کا دوڑنا یاد آ گیا. کبھی سید سجاد کو اٹھاتی ہوگی، کبھی معصوم سکینہ کو گردن سے لگاتی ہوگی. اجرکم اللہ. شام کی ملکہ تم سے راضی ہو، میں تم سے راضی ہو گیا، میرے حصے کا مصائب ہو گیا. ایک جملہ اور سن لو، ختم کر دیا مصائب. زہر ملا ہوا ہے امام کو. تیرے چھٹے امام کبھی دائیں گرتے ہیں، کبھی امام بائیں گرتے ہیں. اسیر بغداد مولا، 14 سال کا قیدی امام، امام موسیٰ کاظم بابا کے رخسار کو چومتے ہیں، اپنے آپ کو بابا کے اوپر گرا کے کہتے ہیں بابا زہر زیادہ اثر کر گئی ہے، بابا ضرورت سے زیادہ کیوں تڑپ رہے ہو؟ امام جعفر صادق اپنے بیٹے موسیٰ کاظم کا منہ چوم کے فرماتے ہیں بیٹا میں زہر پہ کب رو رہا ہوں؟ نہ جگر کے ٹکڑوں کو رو رہا ہوں، نہ زہر کی شدت سے رو رہا ہوں، تو بابا پھر کیوں تڑپ رہے ہو؟ جتنے عزادار بیٹھے ہیں آخری جملہ سنو ماتم کر کے امام نے جو جواب دیا. میرے چھٹے امام فرماتے ہیں لیتنی کنتو یا لیتنی زینب الکبریٰ، کاش میری کوئی زینب جیسی بہن ہوتی، وہ میرے جگر کے ٹکڑوں کے سامنے تشت کرتی، میرے جگر کے ٹکڑوں کو سنبھالتی. اتنا کہنا تھا، ایک مرتبہ دروازہ کھلا، پردہ دار مستور اندر داخل ہو کے کہتی ہے نہ گھبرا، میں شام سے تیرے جگر کے ٹکڑے سنبھالنے کے لیے آ گئی، میں شام سے تیرا سوگ منانے کے لیے